السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، برزخی زندگی کا ایک خوفناک منظر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کا موضوع ہے قبر کے سوال و جواب میں ناکام ہونے والوں کا بھیانک انجام۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے تھے، جب تم کسی کی نماز جنازہ پڑھ لو اور اس کی تدفین سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے ثبات قدمی کے لیے دعا مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب کر دے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص قبر کے سوالوں کے جواب میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو وہیں سے اس کا خسارہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی ناکامی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سے متعلق بہت ساری روایات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مسند احمد کی 18534 نمبر کی روایت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منکر نکیر جب کسی جہنمی شخص کی قبر میں داخل ہوتے ہیں فَيَنْتَهِرَانِهِ، تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھاتے ہیں، جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو سخت مزاجی سے کلام کرے، اٹھ جا۔ فَيَنْتَهِرَانِهِ وَيُجْلِسَانِهِ، دو الفاظ ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھاتے، اٹھ۔ ایک تو خوفناک منظر، ڈراؤنی شکل و صورت، اوپر سے ان کا جو ڈراؤنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اٹھ۔ سوالوں کے جواب کے لیے پیار سے نہیں بولتے، وہ ینتہرانہ، اس کو جھڑک کر کے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے اٹھاتے ہیں۔ فیقولان لہ من ربک، پہلا سوال، اللہ ہم سب کو ثبات قدمی نصیب فرمائے ہماری قبروں کے اندر۔ پہلا سوال کیا کہتے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا لا ادری، وہ جواب دیتا، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، میں نے رب کو جانا ہی نہیں، میں نے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان و کرم ہے کہ اللہ نے سارے مسائل کو کھول کر بیان کر دیا، سارے سوالوں کا جواب پیش کر دیا۔ صرف ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل کرنا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا لا ادری، ہائے افسوس، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ فیقولان لہ ما دینک، دوسرا سوال فوراً کرتے اس کے بعد، تیرا دین کیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ فیقولان، پھر تیسرا سوال اس سے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ حاضر رجل سے یہ بات نہ سمجھیں کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے، آپ کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ وہاں یہ اشارہ بعید کے لیے، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ یہ تمہارا رسول کون ہے؟ اپنے رسول کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا؟ اس کو تو نام کا پتہ نہیں ہوتا ہے، رسول کا نام نہیں جانتا، معلوم نہیں ہوتا ہمارے رسول کا نام کیا ہے۔ فیقال محمد، اللہ اکبر، وہاں فرشتے یہ بھی کہتے ہیں محمد نام ہے اس کا، کچھ جانتے ہو؟ یہ الفاظ جب میں نے سنے تو دل دہل گیا کہ کتنی اللہ کی طرف سے آسانی ہے کہ محمد کا تذکرہ بھی وہ لوگ کرتے ہو۔ محمد کو جانتے ہو؟ تمہارے درمیان جس کو رسول بنایا گیا، جس کا نام محمد تھا، کبھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تم نے؟ کون ہے؟ فیقول ہا لا ادری، نام بتانے کے بعد بھی وہی جواب، ہائے افسوس، میں تو نہیں جانتا۔ جو آدمی امتحان کی تیاری نہیں کرتا نا، اس کو کتنا بھی آپ اشارہ کرو سمجھ نہیں پائے گا، وہ جواب یاد ہی نہیں کیا، وہ کچھ کا کچھ لکھ دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں فیقال، کہا جاتا ہے، اس کا مطلب فرشتے کہتے ہیں اس سے، وہ محمد کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تمہارے رسول جو ہیں محمد کا، ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فیقول ہا لا ادری، تو ایک جملہ تو یہ کہتا ہے افسوس مجھے نہیں معلوم، اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔
میں وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا کرتا, لیکن پتہ نہیں کیا سنتا تھا, کیا کہتا تھا, مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہاں پہ الفاظ ہیں لا ادری سمعت الناس یقولون ذالک, مجھے نہیں معلوم, میں کچھ لوگ جو کہتے تھے وہی میں جانتا ہوں, میں نے کچھ سنا لوگوں سے, لیکن پتہ نہیں میں نے کیا سنا, صحیح جواب پتہ نہیں ہے. فیقال لا دریت ولا تلوت, اس کی شرح محدثین نے لکھی ہے کہ تو نے نہ سمجھا اور نہ قرآن پڑھا. لا فہمت ولا قرأت القرآن, اس طرح کے الفاظ شارحین حدیث رکھے ہیں کہ تم نے نہ معلوم کیا نہ قرآن کا علم حاصل کیا. اس سے پہلے آپ نے وہ منظر سنا مومن آدمی کی زندگی کا, جو معاملہ برزخی زندگی میں جو معاملہ پیش آتا ہے کہ وہ کہتا قرأت کتاب اللہ. اس سے پہلے آپ نے سنا نا کہ ایک مومن شخص سے جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کو ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا, تو کہتا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ. یہاں وہ جواب الٹا دے رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں تمہارا جو رب کون ہے, ہا لا ادری, تمہارا دین کیا ہے, ہائے افسوس نہیں جانتا. رسول کون ہے, ہائے افسوس نہیں جانتا. وہی میں کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. تو فرشتے خود اس سے کہتے ہیں تو نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اس کو پڑھا, نہ تو نے سمجھا اور نہ قرآن کا علم حاصل کیا. یہی معنی ہوتا اس کا کہ قرآن اگر سمجھا ہوتا, پڑھا ہوتا, اس کی تلاوت کی ہوتی, تجھے معلوم ہو جاتا. آپ انداز دیکھیے, مومن بندے کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا, تو جواب دیتا میں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا. یہاں اس سے یہ نہیں کہتے تم کو معلوم کیوں نہیں ہوا, خود جواب دیتے ہیں تم کو معلوم اس لیے نہیں ہوا, سوال کا جواب اس لیے تم کو معلوم نہیں ہوا کہ تم نے قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا, قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا. اس کا مطلب کہ قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے. ہم مسلمانوں کے لیے قرآن سمجھنا کس قدر ضروری ہے. اور آج ہمارے بچے ناظرہ بھی نہیں ہے, ان کو آتا ہے, دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تلفظ کے ساتھ, تجوید کے ساتھ. کتنی بڑی محرومی ہے. تو وہ جواب میں فرشتے اس سے خود کہتے ہیں کہ تو ناکام اس لیے ہوا کہ تو نے دنیا میں نہ قرآن کو پڑھا اور نہ سمجھا اور نہ اس کا علم حاصل کیا. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اس کے بعد اس کے لیے تباہی کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ان کذب, کہ اس نے جھوٹ کہا, یہ جھوٹا ہے. عبدی کا لفظ اس روایت میں نہیں ہے, جھوٹا ہے یہ شخص. عبد میں تو محبت کا اظہار ہے نا, یہ میرا بندہ. ان کذب ہو سکتا ہے کسی روایت میں, لیکن یہاں پہ عبدی کا لفظ نہیں ہے. کذب, اس نے جھوٹ کہا. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ, اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو, جہنم کی آگ کا بچھونا بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, اور اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دو, اس کی قبر میں جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا, جہنم کی آگ کی لپٹ اور اس کی گرمی اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. جب دروازہ ہی کھول دیا گیا تو آگ کو وہاں سے کون ہٹا سکتا ہے, اس کی گرمی کو, لپٹ کو کون ہٹا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے, اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر, ایسے باہم ایک دوسرے کی طرف مل جاتی ہیں. اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے سوالوں کا جواب اگر ہم دینا چاہتے ہیں صحیح تو ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں دن بھر شارٹ دیکھتے رہتے ہیں, فیس بک دیکھتے رہتے ہیں, یوٹیوب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں, لیکن 2 پیج قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. گھر میں اگر آدمی روٹین بنا لے کہ روزانہ ایک پارا نہیں تو آدھا پارا نہیں تو ایک رکوع قرآن کا ترجمہ ایک پڑھے اور سب لوگ بیٹھ کر سنیں, تو بھی انشاءاللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے گا, ہمارے گھروں میں اللہ کی ہدایت داخل ہوگی, اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے ایمان میں تازگی ملے گی. لیکن ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ساری چیزوں میں ہماری دلچسپی ہے, لیکن قرآن پڑھنے کا شوق کسی کو نہیں ہے, قرآن سیکھنے کا شوق کسی کو نہیں. اللہ ماشاءاللہ, اللہ جس کو توفیق دے میرے بھائیو, یہ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن سے اپنا تعلق جب تک مضبوط نہیں کریں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے, تو انجام کیا ہونے والا, غور کیجئے. اگر سوالوں کے جواب میں آپ ناکام ہو گئے یا ہم ناکام ہو گئے, تو اس کا انجام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بھیانک بیان کیا ہے, کس قدر خوفناک بیان کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان عقائد کو صحیح معنوں میں ماننے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما, ان عقائد اور ان باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے, کوئی کھیل تماشا نہیں ہے, یہ کوئی قصہ کہانی یہاں ہم نہیں بیان کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, قرآن مجید کی تفسیر ہے,
وہی ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ قبر کے سوالوں کے جواب میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رٹ کر کام نہیں بنے گا کہ ہم صرف رٹتے رہیں ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رٹنے سے کام نہیں بنے گا. قرآن کو سمجھو, پڑھو, اس پر عمل کرو. عمل کرو گے تب زبان پہ اللہ میرا رب ہے آئے گا. عمل کرو گے تب زبان پہ آئے گا میرا دین اسلام ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا, اسلام سے اس کا کیا معنی, اسلام سے اس کا کیا تعلق؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما, ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.